اچھا دانیال عزیز صاحب میری بات سنیے، عوام نے تو ان کو الیکٹ نہیں کیا ہے، جو اطلاعات ہیں، جو تجزیہ نگار کہتے ہیں، جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ عوام سے یہ معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ عوام نئی جماعت لائے. اگر فرض کیجئے عوام نئی جماعت لے بھی آئے تو بھی اقتدار میں کون سی جماعت آئے گی اس کا فیصلہ عوام نہیں کرتی ہے. میں یہ ذرا سا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے 1 منٹ کے اندر اس کا جواب دیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ انہی کی تھالی میں سے کھا کے بعد میں ان کو میر جعفر اور میر صادق کہیں گے تو ظاہری بات ہے وہاں پر انبن تو ہوگی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب وہ پچھلے دروازے سے آتے ہیں تو پچھلے دروازے سے پھر جب نکالے جاتے ہیں تو پھر چیختے کیوں ہیں؟ سب کو پتہ کیا ہوا ہے اس ملک میں. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جو ہے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہماری یہ پی ایس والے افسر اور کچھ پولیس کے افسر چلاتے ہیں. یہی پی ایم ایل این کے پاس ساڑھے اپنے بندے، اور یہی پی ٹی آئی کے ہمارے لوگ، اور یہی پیپلز پارٹی کے پاس اپنے بندے. ان کے پاس تو سلیقہ، مطالعہ، طریقہ، سنٹیکس ہی نہیں ہے کہ یہ نظام کو کیسے تبدیل کریں. تو ایک طرف یہ انتظامیہ یہ جماعتیں چلا رہی ہے، ایک طرف ہم جیسے سیاسی بیٹھے جنہوں نے انتظامیہ بنائی ہے پاکستان کے لیے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بنائی، مقامی حکومتیں بنائی، پولیس آرڈر نیا بنائے. 1861 سے لے کے اب تک ہر اسمبلی میں پہلی بحث جو ہے پروونشل اور نیشنل لا اینڈ آرڈر کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. آج تک کسی نے امینڈ نہیں کیا 1861 کے پولیس ایکٹ کو، جو کہ جبر کے لیے بنایا گیا تھا. جب پاکستان اس خطے میں آزادی کی جنگ ہوئی، ہم اس کو آزادی کی جنگ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میوٹنی ہوئی ہے، ان لوگوں کو دبانے کے لیے بنایا گیا تھا. تو وہ ہم نے تبدیل کیا، ہم نے پروسیکیوشن سروس کی نہیں بنائی. 100 چیزیں کہ آپ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ چائے بھی تو نہیں بنا سکتے کیونکہ انہوں نے تو اگلی پیڑھی پالنی ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر ہر ضلع میں فیصل آباد میں ممدانی پیدا ہو جاتا ہے، یہاں پر سیالکوٹ میں صادق احمد پیدا ہو جاتا ہے، راولپنڈی میں ایک اور ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے جو آل اولاد ہے وہ کہاں جائے گی؟